الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلاة کے بعد ذی وقار سامعین، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج دورہ تفسیر القرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے آغاز ہوگا. صفحہ نمبر آپ کے قرآن مجید کا ہے 158 158 اور آیت نمبر ہے 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو. اس آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کو ایک تو اللہ نے تقویٰ کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اور پرہیزگاری کی زندگی. دوسرا اللہ نے کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ ما یتوسل بہ الی شیء ویتقرب بہ الیہ. جس چیز کے ساتھ اس تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں. علامہ ابن منظور الافریقی نے لسان العرب میں یہ وسیلہ کا معنی لکھا ہے، اور صاحب کشاف نے کہا کل ما یتقرب بہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب پایا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے. وسیلہ اعمال صالحہ بھی وسیلہ ہے، نیک عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. جیسا کہ حدیث غار مشہور ہے، 3 شخص ایک سفر میں تھے کہ غار میں بارش کی شدت کی وجہ سے پناہ لی تو ایک پتھر ان کے غار کے منہ پر آ کر گر گیا سلائڈر سے، اور ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے تینوں نے اپنا زندگی کا ایک ایک نیک عمل اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کر کے دعا کی تو اللہ نے ان کی مشکل کو حل کر دیا. تو وسیلہ اعمال، نیک عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کوئی اچھا عمل کر کے اللہ سے مشکل کے کرنے کی دعا کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان پر بادل دیکھتے تو ام المؤمنین حفصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ مسجد میں جاتے اور نوافل پڑھتے. پوچھا گیا تو فرمایا کہ پہلی قوموں پر اسی طرح کا عذاب آیا، تو میں اس خوف سے کہ میری امت پر یہ عذاب نہ آئے تو میں اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو نیک عمل پیش کر کے بندہ اللہ کو قرب، اس کی دعا اس سے مانگ سکتا ہے، قرب حاصل کر سکتا ہے. دوسرا وسیلہ سے مراد مرشد ہے، راہبر ہے، انسان، شخصیات. اللہ تک پہنچنے کے لیے شخصیت کا وسیلہ، اور لازمی بات ہے بغیر شخصیت کے اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے وسیلہ عظمیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عظمیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی لوگ آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی.
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी इस चीज़ की तालीम इरशाद फरमाई। हज़रत सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला अली की वालिदा मुअज़्ज़मा, आपका जब विसाल हुआ तो हुजूर खुद कब्र में उतरे, मट्टी ठीक की, लेटे, फिर अपनी कमीज उनको दी, फिर खुद जनाजा उतारा और फिर खुद कब्र बनाई, ऊपर मट्टी डाली। तो आपने खुद दुआ की फिर उनके लिए, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पहले नबियों के वसीला से और नबी आखिर ज़मां मैं मोहम्मद अपने वसीले से दुआ करता हूँ कि मेरी अम्मी की कब्र को खुला कर दे। हुजूर ने खुद दुआ सिखाई। बल्कि एक सहाबी नबीना आए हुजूर की बारगाह में, तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरी बीनाई नहीं, फरमाया सब्र कर जन्नत मिलेगी। या रसूलल्लाह कौम कबीले वाला हूँ, लोग ऐबदार कहेंगे अन्ना हो गया, तो इसलिए मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है। हुजूर ने फरमाया अच्छा 2 रकात नमाज़ नफल पढ़ और फिर इस तरह अल्लाह से दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मद क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िहु फ़िय्या। अल्लाह के रसूल ने खुद वसीला अपना पेश करने की दुआ सिखाई सहाबी को, किस तरह सवाल करके, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा जो नबी रहमत है उनके वसीले से मुतवज्जह होता हूँ। तो वसीला, शख्सियत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीला उज़्मा है। अगर अमाल को भी वसीला कहा जाए तो अमल का वसीला भी हुजूर है। अमल का वसीला हुजूर कैसे है? अभी आपने नमाज पढ़ी है, ये नमाज वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, लेकिन ये नमाज का अमल होना, नेक होना या इसका कबूल होना, ये मुस्तफा के वसीला के बगैर मुमकिन नहीं। आपने 4 रकात इशा की नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पढ़ी, अगर हम 4 के बजाय 8 पढ़ते तो क्या हमारी नमाज कबूल होती? नहीं। क्यों कबूल ना होती? कि मुस्तफ़ा ने 8 रकते नहीं पढ़ी हैं, हुजूर ने कितनी पढ़ी हैं? 4 पढ़ी। तो जो हुजूर का तरीका है उसके मुताबिक अमल करेंगे तो वो अमल कबूल है। वो अमल की कबूलियत के लिए मुस्तफ़ा का वसीला ज़रूरी है। जब तक मुस्तफ़ा के तरीके पर नहीं करेंगे वो अमल अमल सालेह नहीं होगा। और अमल सालेह वसीला तब बनेगा जब मुस्तफ़ा के तरीके पर पढ़ा जाएगा। तो गोया हर चीज़ का वसीला उस्मा हुजूर की ज़ात है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम युरीदूना अन यख़रुजू मिनन नारि व मा हुम बिख़ारिजीन मिनहा व लहुम अज़ाबुन मुक़ीम। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया ज़मीन में, जो कुछ है वो भी और इसकी मिस्र इतना और भी अगर वो क़यामत के अज़ाब का बदला देना चाहें तो उनसे कबूल ना होगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो दोज़ख की आग से निकलने का इरादा करेंगे जबकि वो इससे निकल न सकेंगे और उनके लिए कायम रहने वाला अज़ाब होगा। पहले अल्लाह ने ईमान वालों का जिक्र किया और उन्हें तकवा का हुक्म दिया, वसीला का हुक्म दिया और अपनी राह में जिहाद का हुक्म दिया। तो कहा ये तुम्हारी फलाह है, इसमें इस रास्ते पर चलोगे। अब काफिरों का जिक्र किया कि काफिर वो हैं कि मोहम्मद तो वो है जिनको कहा कि वसीला ढूंढो मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि महबूबा आप इनकी सिफारिश करो और क़यामत के दिन हुजूर वसीला बनेगी हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का। लेकिन काफिरों के बारे में कहा कि काफिरों के बारे में कोई न वसीला न फिदिया न नुसरत कुछ भी नहीं होगी। उनकी बेबसी का आलम यह होगा कि अगर वो ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है वो इसके जितना और भी अगर सारा मिलाकर वो अल्लाह की बारगाह में बतौर फिदिया पेश करें और कहें कि हमारी निजात क़यामत के दिन हो जाए, अल्लाह फरमाता उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। उनके लिए अज़ाब अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है। वो निकलना चाहेंगे जहन्नम से, लेकिन निकल उनके लिए हमेशा का अज़ाब दोज़ख में होगा।
کافر اگر زمین اور زمین کی مثل، دو زمینوں کی مثل، جو کوئی زمین میں وہ سارا اتنا بھی فدیہ کرے تو قبول نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کی ایک دانے کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرٍ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مومن ایمان کتنی عظیم دولت ہے، حالت ایمان میں اگر بندہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی فدیہ اور صدقہ کرے تو اللہ اس کے صدقے میں اسے دوزخ نہیں سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ کافر زمین اور اتنی اور زمین، اتنا سونا بھی فدیہ کرے تو اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور چور مرد اور چور عورت ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کی کمائی کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزائے عبرت، اور اللہ کا غالب حکمت والا ہے۔ بس جو اپنے ظلم کے بعد تائب ہو جائے، وہ سنور جائے تو اللہ اس پر رجوع رحمت فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 33 کے اندر 33 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 سزاؤں کا ذکر کیا تھا۔ جرم بھی 4 بیان ہوئے تھے اور ان کی 4 سزائیں بیان کی تھیں، اور وہاں پر ایک یہ تھا کہ اگر جو مال لوٹ کر لے جائے تو اس کو ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے گا، وہ ہے ڈاکہ کی سزا۔ اور اس آیت میں چور کی سزا۔ ڈاکہ اور چوری میں فرق ہے۔ ڈاکہ جو ہوتا ہے دن دہاڑے مارا جاتا ہے، اور کئی لوگ مل کر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یا اکیلا بھی کوئی ڈاکہ ڈالے تو وہ دن دہاڑے ظلم کرتا ہے، جاگتے ہوئے لوگوں کے سامنے فائر کرتا ہے یا گولی چلاتا ہے یا تلوار یا سوٹے یا مار پٹائی کر کے لوٹ کر لے جائے، اسے ڈاکہ کہتے ہیں۔ تو ڈاکہ کی سزا ڈاکو کو کیا دی جائے گی؟ ہاتھ بھی کٹے گا اور پاؤں بھی، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کٹے گا۔ جبکہ چور کی سزا، چور کیا ہے، حد سرقہ کیا ہے؟ چور اگر عاقل ہے، بالغ ہے، اور اس نے کسی محفوظ جگہ سے جہاں پر لوگوں نے اپنا سامان حفاظت سے رکھا ہو، 1 درہم یا اس سے زیادہ یا اتنی مالیت کی کوئی چیز اس نے چھپا کر بغیر کسی شبہ اور تعویل کے ایسی جگہ سے اٹھا لے جس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہو، اور وہ چیز ایسی ہو جو جلدی خراب ہونے والی بھی نہ ہو، تو اس کو کہیں گے اس نے چوری کی ہے اور یہ شخص چور کہلائے گا۔ یہ شرائط پائی جائیں کہ وہ شخص عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور جس چیز کو چرا رہا ہے وہ 10 درہم سے کم نہ ہو، 10 درہم یا اس سے زیادہ کی ہو، اور پھر وہ ایسی چیز ہو جس کو اگلے نے حفاظت سے رکھا ہو، دروازہ بند ہو یا تالا لگا ہوا ہو بکسے کو، یا اسے اپنے کمرے میں چیز رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ چیز ایسی ہے جو خراب ہونے والی نہیں ہے۔ اگر وہ شخص اس چیز کو اٹھا کر لے جائے گا، مرد ایسا عمل کرے یا عورت، تو اس حد سرقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مرد کا بھی ہاتھ کٹے گا اور عورت کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ یہ تو ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کے عمل کی، اور دوسرا یہ لوگوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ نقالم من اللہ، تو یہ سزا بطور عبرت ہے تاکہ باقی لوگ چوری کرنے سے رک جائیں اور وہ چوری نہ کریں۔ حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں ایک عورت نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا ہاں، آج تو ایسے ہو گئی ہے جیسے تیری ماں نے پیدا کیا تھا، جس دن جنا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور فرق جانیے گا، جو چور ہے وہ مسلمان ہے تو وہ چوری کرے، اس کا حد جاری ہو جائے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے ظلم کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جبکہ جو محاربہ ہے، جو فساد کرتا ہے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے، جو محاربین ہیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی جو نافرمانی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول، ان کو سزا ملے گی۔ کل بیان ہوا ہاں، اگر وہ عدالت میں کیس پہنچنے سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے معافی ہے، بصورت دیگر معافی نہیں ہے۔ لیکن چور جو ہے، جو چوری کرنے والا ہے، اس کی چوری ثابت ہو جائے، عدالت میں کیس دائر بعد میں بے شک ہو، لیکن چوری اس سے ثابت ہو گئی ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، اس لیے کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ اسے صاف کر دے گا، یہ اس کی ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا ملک عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور معاف فرماتا ہے جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، سارا اختیار اس کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ جنہیں کفر میں جلدی پڑی ہوئی ہے، ماذ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لا رہے ہوتے، اور کچھ یہودی ہیں جھوٹ کان دھر کر سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جن لوگوں نے کبھی حاضری نہیں دی اللہ کی باتوں کو اپنے مراجع سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ ملے تو لے لو اور اگر تم کو یہ نہ ملے تو بچو، اور اللہ جسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو آپ ہرگز اللہ سے اس کا کچھ کام نہیں بنا سکیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو طہارت بخشے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہود کی خباثتوں سے حضور علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہوتا، شرارتیں کرتے، کبھی کیا فتنہ کھڑا کرتے، حضور علیہ السلام رنجیدہ ہوتے، آپ انہیں اسلام کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت فراہم کرتے، وہ کفر پر برابر چمٹے رہتے، مصر رہتے، اسلام قبول نہ کرتے، حضور کی بات تسلیم نہ کرتے تو حضور غمزدہ ہوتے۔ اللہ نے حضور کو تسلی ارشاد فرمایا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، محبوبہ ان کا کفر میں دوڑ دوڑ کے جانا آپ کو غمزدہ
نہ کرے. جو زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل مومن، یہ منافق بھی. اور وہ جو یہودی ہیں ان کی بات سے بھی آپ رنجیدہ. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کی بات سے بھی آپ رنجیدہ نہ ہو، جو کان در کر جھوٹ سننے والے ہیں اور دوسروں تک جاسوسی کرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا خیبر سے. ایک خیبر کے ایک یہودی شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا اور وہ اعلیٰ خاندان کے تھے. یہود کے علماء نے ان پر رجم نہ کیا، اس لیے کہ وہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پیسے والے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے. بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں اور ڈاڈے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ مدینے جاؤ، مصطفیٰ کریم سے کروا. آج بھی ایسے ہی ہے، بڑے لوگوں کے کاموں میں کوئی نہیں بولتا، جو بولے تو وہ رہتا نہیں، تو پھر اس لیے وہ بولتا بھی نہیں اور فیصلے بھی بڑے لوگوں کو نہیں کرتا. ہاں ماتر چھوٹے موٹے لوگ ہوں تو ان پر تو سارے چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن کسی مالدار تکڑی پارٹی جو ہے بڑا ہو اس کو کوئی حق بات بھی نہیں کہتا. کہو تو جناب رولا پڑ جاتا ہے. اس دور کے اندر حق کہنا کون سا آسان ہے. حق کی بات کرو، دین کی بات کرو، غلبہ دین کی بات کرو تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، انہیں اپنی سیاست یاد آ جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں جی تم ممبر پر ایسی باتیں نہ کرو، استنجے کا طریقہ سکھاؤ. میں نے کہا تجھے ابھی تک اتنا بڑا ہو گیا استنجا کرنا نہیں آیا، تجھے کب آئے گا؟ قبر میں آئے گا. استنجے کی باتیں تو پہلے سکھائی جاتی ہیں. مسجد کا ممبر جو ہے اس پر تو حق کا ابلاغ ہونا چاہیے، دین کا ابلاغ اس کی ضرورت ہے. رٹی رٹائی باتیں کرنا یہ کوئی دین توڑا ہی ہے. اور تمہیں صبح شام بس استنجا ہی بتاتے ہیں کہ استنجا کیسے گرمیوں میں کیسے کرنا ہے اور سردیوں میں کیسے کرنا ہے. 3 پتھر استعمال کرنے کے 5 پتھر استعمال کرنے، پانی سے کرنا ہے کہ ڈھیلے سے کرنا ہے، ٹیشو سے استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، یہی مسئلے تجھے بتاتے رہیں گے اور دین نہیں سمجھائیں گے. کیونکہ مالدار پارٹی ہے، پیسے والا ہے، تو وہ پھر اس کو غصہ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، بس بیچارہ مولوی صاحب میری طرح کا تھا، اس نے کہا میں فیصلہ تو نہیں کرتا، آپ لے جاؤ یہ فیصلہ حضور سے کرواؤ. اور اگر وہ فیصلہ اس طرح کریں مان لینا، نہیں کریں تو نہ ماننا. اگر فیصلہ اس طرح کریں یعنی کوئی آپ پر رجم سے جم نہ کریں، کوئی قید شاد دے دیں، کوئی جرمانہ ڈال دیں تو پھر مان لینا. اور اگر کہیں کہ نہیں رجم کرنا تو پھر ان کا فیصلہ نہیں ماننا. چنانچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آئے، انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے اپنا پورا مدعا بیان کیا. تو حضور علیہ السلام نے انہیں رجم کا حکم دیا. کہا تمہاری سزا تو رجم ہے. انہوں نے انکار کیا، کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. کہا نہیں ہم نہیں مانتے. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ ابن سوریہ جو ہے یہود میں ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے روئے زمین میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں. ابن سوریہ کا کوئی ہم پلہ روئے زمین میں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمہارا فیصلہ کر دے تسلیم کر لو گے؟ بالکل مانیں گے، وہ تو ہمارا بہت بڑا عالم ہے. حضور علیہ السلام نے ابن سوریہ کو بلایا. جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تجھے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سچ بات کہنا، جھوٹ نہ بولنا. بتا تورات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اگر آپس میں زنا کرے تو ان کی سزا کیا ہے؟ وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ کا واسطہ دیا گیا ہے، اس لیے اس سے جھوٹ نہ بولا گیا. اس نے کہا جی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں رجم کیا جائے. جب یہ بات اس نے کہی تو اس شخص کو دروازے کے سامنے مرد عورت کو رجم کر دیا گیا. تو جو باقی لوگوں نے کہا یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ہمارا مولوی نہیں ہے، اس کو ان پڑھ ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جب مطلب کی بات کرے تو کہتے ہیں اس جیسا کوئی عالم دنیا میں نہیں. اور جب اس کے نظریے یا اس کی خواہش کے خلاف بات ہو، حق بات ہو،
تو وہ کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, یہ ان پڑھ ہے. پھر بھی استنجے کا طریقہ سکھائے, اس کو کچھ پتہ نہیں, استنجے کا طریقہ بتائے. پھر استنجوں کے طریقے پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. ہم یہودیوں کو روتے ہیں, ہمارے اندر جو چھپے ہوئے جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے جو دین کو پسند نہیں کرتے, وہ کسی بھی پارٹی کسی بھی جماعت سے ہوں, بلا تمیز سارے ایک امام میں سارے ہی ننگے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے سب کو. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. جھوٹ خوب سننے والے حد سے بڑھ کر حرام خور, پس اگر وہ آپ کے حضور آئیں تو فیصلہ فرماؤ ان کے درمیان یا ان سے اعراض برت لیں, اور اگر آپ نے ان سے اعراض فرمایا تو وہ ہرگز آپ کو کوئی ضرر نہ دے سکیں گے, اور اگر ان میں فیصلہ فرمایا تو فیصلہ انصاف سے فرمائیے, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہود کے بامی تنازعات کے بارے میں حضور کو ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں. آپ کو اختیار ہے فیصلہ دینے کا, اگر آپ فیصلہ کرتے تو حق کے ساتھ فیصلہ کریں, نہیں کرتے دفع کریں ان کو چھوڑ دیں. یہ تو ہے ہی حرام خور, اکالون للسحت, حرام خور ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے, حالانکہ ان کے پاس تورات تھی جس میں اللہ کا حکم موجود تھا, پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس کے بعد بھی اور وہ مومن نہیں ہے. یعنی وہ تو تورات کے احکام کے بھی منکر ہیں, آپ کا فیصلہ کب مانتے ہیں؟ قرآن کہاں کہ وہ تورات جو ان پر نازل ہوئی کتاب ہے اس کو بھی نہیں مانتے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل کی, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. فیصلے کرتے رہے اس کے مطابق سر تسلیم خم رکھنے والے انبیاء یہودیوں میں اور مربیان خدا پرست اور علماء, اس واسطے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اسی پر گواہیاں قائم کرنے والے تھے. بس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو, اور نہ خرید و فروخت کرو میری آیتوں کی حقیر سی قیمتوں کے عوض, اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق تو وہی لوگ کافر ہیں. تورات کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب سراپا ہدایت اور نور ہے, اور پہلے انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, اور ان کے بعد ہزارہ انبیاء اور بہت سی مقدس ہستیاں بھی اور آل اللہ بھی, ربانیین اور اخبار بھی اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے رہے, اور ان کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, تورات کے محافظ ربانیین تھے, اخبار تھے, وہ ان کی حفاظت کرتے تھے. اور جب انہی میں 2 نمبر پیدا ہو گئے تو انہوں نے اس میں تحریف شروع کر دی. لیکن قرآن کا اعزاز یہ ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے کسی مولوی عالم پیر کے والے اس کی حفاظت چھوڑی نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو نازل بھی ہم نے کیا, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کسی ملا کے ذمہ ڈالی ہی نہیں وہ اس کی حفاظت کرے, کسی پیر کے ذمہ ڈالا ہی نہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے, کسی علامہ فاضل مفسر کے ذمہ ڈالا ہی نہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اللہ نے کہا قرآن اتارا بھی ہم نے, اس کی حفاظت بھی آپ خود ہی کریں. یہی وجہ ہے کہ مولویوں کہتے ہیں جو جی چڑھی وہ تو جناب قطر بونت کا شکار ہو گئی. انہوں نے عقیدے اپنے گھڑ لیے,
انہوں نے شناختیں اپنی بنا لی، انہوں نے جماعتیں اپنی بنا لی، تحریکیں اپنی بنا لی. یہ قرآن بھی اگر مولویوں کا حتیہ ہوتا ہے تو اس کا حشر بھی نشر ہوا ہوتا. لیکن اللہ نے کہا میں نے ان کے ذمہ نہیں کیا، میں نے خود قرآن میں 14 صدیاں ہو گئی ہیں، قرآن کی زبر کو کوئی زہر نہیں کر سکا، اس کی شد کو مد نہیں کر سکا. سورہ توبہ کے شروع میں حضور نے بسم اللہ نہیں بتائی، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، کوئی مائی کا لال بسم اللہ نہیں لکھ سکا. ضرورت نہیں کسی کی کیوں بسم اللہ لکھے ہوئے پڑھے. حضور نے جو کہہ دیا، اللہ نے کہا میرے بارے میں نہ لکھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو. نہ کوئی علامہ، نہ کوئی مولوی، نہ مفتی، نہ پروفیسر، نہ دنیا دار، نہ وزیر، نہ صدر، کسی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں ایک حرف کی اضافہ کا، حرف تو دور کی بات ہے، ایک نقطہ نہیں اس کا اضافہ کر سکتا. یہ اللہ کی الوہی حفاظت ہے، یہ الوہی حفاظت ہے قرآن مجید سے. صورتوں کا کوئی نام نہیں بدل سکا ہے جی، اشارے نہیں بدل سکا اور بدل سکے گا بھی نہیں. یہ محافظ جو خود خدا ہے، محافظ جو میرا الہ ہے. اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور قرآن کے معانی بدلنا شروع نہ کر دینا یہودیوں کی طرح. آیات کا سودا کم قیمت میں نہ کرنا، اس لیے کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے. ان لوگوں کو غیرت کھانی چاہیے کہ جو قرآنی احکام نہیں بیان کرتے ڈر کر. ہمارا مسجد کی روزی لگی رہے. جو مولوی ڈرتا ہے اس بات سے میں حق بات کہوں گا تو مسجد سے نکال دیا جائے گا. یہ بھی بیچنا ہے ٹکڑے کھانے کے لیے. وہ بیٹھ مسجد میں رہا، حق بات نہیں کہتا، قرآن کو سچ نہیں بیان کرتا. ایسے مولوی کو مسجد میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ کوئی مسجد کی کسی کمیٹی سے ڈرے یا کسی مسجد کے بڑے نمازی سے ڈرے. کوئی سیاسی اس کی مسجد میں اس کا اگر مقتدی ہے تو اس سے کیوں ڈرے؟ روزی اس نے دینی ہے، خدا نے دینی ہے، رازق تو اللہ ہے. جو مولوی ڈرتے ہیں کسی سیاسی پارٹی یا جماعت سے کہ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو یہ مجھے مسجد نکال دیں گے، کچھ سازش کریں گے میرے خلاف، کریں، ہزار سازشیں کریں، ایک مسجد سے نکالیں گے کیا اللہ کی دھرتی سے بھی نکال دیں گے؟ رزق روزی تو اللہ دینے والا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے اہل ایمان کے لیے، وخشونی فلا تخشوا الناس وخشونی، مت ڈرو کسی سے، مجھ سے ڈرو. نہ نون سے ڈرو، نہ پی ٹی آئی سے ڈرو، نہ پیپل پارٹی سے ڈرو، نہ مولوی فضل الرحمان سے ڈرو، نہ مولوی نورانی سے ڈرو، نہ فلاں سے ڈرو، نہ فلاں سے ڈرو. کوئی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا. اللہ کا قرآن بیان کرو اور اس کو مت بیچو ڈر کے مارے. یہ آیت چھپا دو نہیں، یہ کہہ رہا میں یہ آیت کا اگر معنی بیان کروں گا فلاں خان صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں چودھری صاحب ناراض ہو گے، فلاں بڑا ناراض ہو جائے گا، فلاں سیاسی ناراض ہو جائے گا. ناراض ہوتا تو جائے، اللہ اس کو ہدایت دے، نہیں ہدایت تو جائے جدھر اس نے جانا ہے. لیکن قرآن تو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. قرآنی احکام کے جو فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. خلاف تنزیل من اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کے خلاف فیصلہ اگر انکار اور ضد کی وجہ سے نہیں کرتا، انکار کرتا ہے اور ضد رکھتا ہے تو یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں ضد رکھتا ہے تو یہ کفر ہے. ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے اس کتاب کے اندر ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا قصاص بھی ہوگا. تو جو شخص معاف کر دے اس کو تو یہی اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے، ظلم کرنے والے ہیں. تو رات میں قصاص کا قانون موجود تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو بدلے میں قتل کیا جائے، کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو آنکھ پھوڑی جائے، کسی کا ناک کاٹتا ہے تو ناک کاٹا جائے، کان کاٹتا ہے تو کان کاٹا جائے، زبان کاٹتا ہے تو زبان کاٹی جائے، زخم دیتا ہے تو اسی طرح کا زخم دیا جائے. ہاں اگر وہ خود معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے.
اگر وہ خود معاف کر دیتا، کہتا ہے میں بدلہ نہیں لیتا، قصاص نہیں لیتا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا اور فیصلہ اگر کتاب کے مطابق نہیں کیا جاتا، رب کہتا ہے اولئک هم الظالمون، یہ ظلم ہے، یہ ظالم ہے۔ اگر تنزیل من اللہ کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے اور عملی انحراف کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، ضد بھی نہیں کرتا، لیکن اس پر عمل بھی مانتا ہے، قرآن میں جو ہے ٹھیک ہے مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، ضد بھی نہیں، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اور یہ اور فسق سے اہل حق کا حق زائل ہوتا ہو تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک آگے بھی آیت آ رہی ہے، یہ 3 احکام ہیں۔ پہلا کہا فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے۔ خلاف تنزیل فیصلہ اگر انکار اور ضد کی وجہ سے رکھتا ہو تو یہ کفر ہے۔ اگر تنزیل کے خلاف فیصلہ عملی انحراف اور فسق سے اہل حق کا حق زائل کرے تو یہ ظلم ہے۔ اگلا حکم بعد میں سنیے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے بعد ازاں ان کے نقوش پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تورات جو ان سے پہلے تھی اس کا مصدق بنا کر، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ بھی تصدیق کرنے والی تھی تورات کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور تقوی داروں کے لیے اس میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، اور انجیل کتاب کے اوصاف ذکر کیے کہ اس میں بھی ہدایت اور اس میں نور، اور وہ مصدق تھی تورات کی بھی، اور پہلے نبی کے بھی حضرت عیسیٰ مصدق تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے اس کتاب میں ہدایت اور نصیحت رکھی تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو فیصلہ اس کے مطابق کرنا ضروری تھا جو اللہ نے اس میں نازل کیا تھا، تو وہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں پر تیسرا حکم بیان ہوا ہے کہ اہل انجیل کو بھی منزل من اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو ایسا نہ کرے وہ فاسق ہے، یعنی خلاف تنزیل فیصلہ اگر عملی انحراف کی حیثیت میں ہو تو یہ فسق ہے۔ یوں سمجھ لو انکار کفر ہے۔ انکار اگر کہتا ہے میں نہیں مانتا قرآن کا فیصلہ، الوہی فیصلہ نہیں، یہ کفر ہے۔ اور اگر کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن عدالت میں ملکی سطح پر وہ فیصلہ حق والا نہیں کرتا، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو یہ ظلم ہے۔ اور اگر انفرادی طور پر کوئی بندہ قرآن کو حق سمجھتے ہوئے اس کی چیزوں پر عمل نہیں کر رہا تو وہ فاسق ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی جگہ پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کافرون، ظالمون، فاسقون۔ جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے ان کے 3 کیٹیگری سے 3 درجے ہیں: کافر، ظالم، فاسق۔ منکرین کافر، جان بوجھ کر فیصلہ نہ کرنے والے، اختیار رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتے، ظالم۔ اور جو سستی کالی سے ہم جیسے نکمے اگر قرآن پڑھیں اس پر عمل نہ کریں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلہ نہ کریں، شادیاں اپنے گھروں میں ہوں تو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں، خوشیاں ہوں تو قرآن کے مطابق عمل نہ کریں، غم ہو تو قرآن کے مطابق اپنے گھروں میں ہم عمل نہ کریں، ہم قرآن کی حیا کے جو احکام ہیں ان پر عمل نہ کریں، تو ہم کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس زمان میں تو سب
مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے جب جاتا ہے تو جو کچھ سامنے ہوتا ہے وہ بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فاسقین میں وہ بھی فاسق شامل ہوتا ہے۔ پھر ایسوں مقتدیوں کے امام بھی پھر ایسے، اور ایسے امام کے مقتدی پھر ایسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، عمل کی توفیق دے۔ سچ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے پہ پہلے بولے اور دوسروں کا بعد میں بولے۔ سنگی اور رولا ہی ہے، بس دعا کرو اللہ خیر کرے، اللہ آخری لمحہ ساڑا ٹھیک کر دے، ورنہ جڑے کماں میں جیسی لگے پہ ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو 1 گھنٹہ ہمیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم کم از کم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ورنہ عملی طور پر ہم قرآن جو عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ ویسے رونے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کو سیکھیں، اس پر عمل بھی کریں۔ مشکل بہت ہوتا ہے، معاشرہ ہمارا اتنا بگڑ گیا، ایک گھر میں پتر جے کے قرآن تے عمل کر سی تے ماں اس کے خلاف، بے اس کے خلاف، بھرا اس کے خلاف، بھیڑا اس کے خلاف، تائی اس کے خلاف، چاچی اس کے خلاف، مامی اس کے خلاف، پھوپھی اس کے خلاف، چاچے خلاف، تائے خلاف، مامے خلاف، برادری خلاف، پڑوسی خلاف، اور تو بڑا مولی بن گیا آن کے واساں کی بیاہ کر رہے تھے اپنے طریقے نا، کیا کرسی بیچارہ ہے چپ کر کے مسکین بن کے میرے اور میرے سے یہ مسیدی جو چھپ رہے سے یہ ہو سی، یہی ہو سی، اللہ ہی معاف کرے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی تعلیمات کی محافظ، تو ان کے درمیان فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فرمائیے، اور احکام قرآن ان کی خواہشات کا تابع نہ ہو۔ اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی اور واضح راستہ، اور اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس نے تمہیں جو دیا اس میں تمہارا امتحان لے گا، تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آگے آگے ہی رہو، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں حقیقت الامر بتا دے گا جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس آیت میں قرآن کی اوصاف بیان کیے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اس کا نزول قلب رسول پر ہوا ہے، قرآن حق ہے، قرآن مصدق ہے، وَمُهَيْمِنًا، اور قرآن محیمن ہے، تعلیمات حقہ کا محافظ ہے۔ قرآن کے سامنے خواہشات ترک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، قرآن کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کو چھوڑ دو، قرآن جو نازل ہوا ہے اس کا جو حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت، شرع و منہاج مقرر کی ہے۔ شریعت وہ راستہ جو نجات دارین کی طرح رہنمائی کرے، منہاج واضح راستہ اور روشن راستہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین، ان کے عقائد اور یہ سب ایک تھے، آدم سے لے کر حضور تک تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک تھا، عقائد ایک تھے، شریعتیں مختلف تھیں، شریعت مختلف تھی، شرعۃ و منہاجا، شرع جو تھا شریعت وہ مختلف تھی، کیوں؟ کہ ہر نبی کی امت کی جو ذہنی سطح تھی وہ مختلف تھی، ماحول مخصوص تھے، معاشرتی تقاضے ان کے مختلف تھے، سیاسی سماجی اقتصادی ضرورتیں مختلف تھیں، اس لیے ہر زمانے کے حساب سے اور ان کی ذہنی سطحوں کے اعتبار سے اللہ نے ان کی شریعتیں انہیں عطا فرمائیں، اور جس وقت دین کامل ہو گیا، لوگوں کی ذہنی سطح کی معراج پا لی انہوں نے، تو آخری اور حتمی دین اور حتمی کتاب اللہ نے قرآن کی صورت میں مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اور ایسی جامع کتاب دے دی جس کے اندر قیامت تک کے لیے
تمام احساسات کو بھی سمو دیا، تمام افکار کو بھی سمو دیا، تمام معاشی معاشرتی تقاضے، سیاسی سماجی اقتصادی تقاضوں کو بھی اس کے اندر رکھ دیا، اور ایسی کتاب دے دی کہ جس زمانے میں بھی آپ اس کو اپلائی کریں گے آپ کی ضرورتوں کو یہ کتاب پورا کرے گی۔ سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، آئینی، اقتصادی، دینی، مذہبی، روحانی، ہر اعتبار سے یہ کلام کامل اور مکمل اور اکمل بنا کر خدا نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور ان کے درمیان فیصلہ اللہ کی نازل شدہ کتاب کے مطابق کر، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، اور ان سے محتاط رہ کہ تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں بعض احکام میں جو آپ کی طرف اللہ نے اتارے، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک لوگوں کی بعض اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر مراد اس سے امت ہے، اور امت مصطفیٰ کی تربیتی احکام انہیں بتائے جا رہے ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا وہ جاہلیت کا حکم تلاش کر رہے ہیں؟ یقین والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے اچھا کس کا حکم ہے؟ یہودی ایک قتل کے بارے میں اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں جبکہ اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا ہے۔ اب بھی یہی ہے، ہم جب جاہلیت میں چلے گئے، زمانہ جاہلیت پھر عود کر آیا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں جو کچھ اس وقت اتار چڑھاؤ اونچ نیچ ہے، سب زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں نظر آتے، اس لیے حکم الجاہلیہ نہیں، حکم اللہ۔ جاہلیت کا حکم نہیں، اللہ کا حکم۔ دھرتی اللہ کی ہے، الارض للہ والحکم للہ، زمین اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے۔ شیطان کا طاغوت کا حکم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ بعضوں کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا سو وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم قوم کو راہیاب نہیں فرماتا۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے قلبی لگاؤ اور دوستی نہ رکھو، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ عیسائی تمہارے ہیں یہودی نہیں ہے، یا یہودی تمہارے عیسائی نہیں ہے، نہیں جی نہیں۔ امریکہ ساتھ دے گا تو برطانیہ خلاف ہوگا، مت یہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ امریکہ ساتھ دے رہا ہے برطانیہ خیر ہے، نہیں، وہ سب ایک ہیں۔ جتنے کافر ہیں والکفر کل ملت واحدہ، وہ ایک ملت ہیں، مسلمان ہیں جو ایک نہیں ہیں، یہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کے دل دور ہیں، کافر سب نزدیک ہیں، اسلام کے خلاف سب ایک پیج پر ہیں، اور مسلمان ہم اب مدرسوں والے بگڑ گئے ہیں، ایک کا منہ ادھر بنا، ایک کا منہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ اب ضرورت ہے مدرسوں کے تحفظ کی ادھر، تو جناب ہم نے ادھر اختلاف ڈال دیا ہے، کیونکہ پیچھے کچھ اور ہے نا، سازشیں کسی اور کی ہیں۔ ایک ہی جماعت کے لوگ ایک ہی دوسرے کے اپنے خلاف اتنے کر دیے، بیچارہ پیٹ رہا ہے مولوی فضل الرحمان صاحب، اسی کی جماعت کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، نئے بورڈ بنا دیے گئے الگ الگ، منہ ان کا ادھر کی ادھر ایک ادھر۔ اللہ معاف کرے، بہت عجیب زمانہ آ گیا ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں یہودی پیچھے سے ٹکا ڈال رہا ہے،
ڈر ہے. وہ دھاگے کے ساتھ نا باندھ کر جیسے وہ لیتے نا، جب وہ مرغا چگ لیتا تو وہ کھینچ لیتے. یہودی دانا ڈال رہا ہے، دانا اس نے بہت ساروں کو پہلے ڈالا ہے، اب ان کو کھینچ، کسی کو ایسا ایسا کھینچتا ہے، پھنستا نا جس لیے تو چیک کر دیتے ہیں، شکار ہو گئے، شکار کر لیتے ہیں. یہ پیسوں کے لیے نا چوگ نا بڑی چوگ، یہ جوزیاں کے چوگ جڑا پائے نا، یہ چوگ بڑی خطرناک ہے، خراب کرتی ہے بندے کو. اللہ معاف کرے. ہم مسلمان بس چوگ چکنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں پیسہ پہ دوڑ کے جا سکتے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاهِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان کی جانب دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے تو قریب ہے کہ اللہ کوئی فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، تو وہ اس پر نادم ہو جو وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن ابی نے کہا اس سے تو ہمیں بہت نقصان ہوگا، کہہ رہا ہم یہودیوں سے اگر اپنا تعلق نہیں رکھیں کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو ہم پر تو بہت نقصان ہوگا، ہم تو مارے جائیں گے. کوئی ایسی حالات اگر ہم پر آ گئے، اس لیے ان کے ساتھ ذرا ساتھ بات رکھو، اگر کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا سہارا بن جائیں گے. اللہ یہاں پر امت مسلمہ کو آیا، مسلمانوں دیکھو دیکھو تم کن نفقات میں پڑ گئے ہو، یہودیوں کے ساتھ ساتھ بات نہ کرو اس لیے کہ ہم بچ جائیں گے. سوڑے وہ ایک ایک کو الگ الگ کر کے مار رہے ہیں، نہیں بچ سکتے. انہوں نے ہمارے بھائی افغانستان کو مارا تو ہمیں ملا کر مارا، پاکستان کو ملا کر ہمارے مدرسوں کے بچوں کو انہوں نے مجاہد بنایا، ہمارے مدارس کے اندر ٹریننگ دی گئی، ہمارے مدرسوں کو انہوں نے پیسے. یہ تو ٹیلی ویژن ٹاک شاک کے اندر جناب ایک جنرل صاحب سے حامد میر نے سوال کیا تھا، تم پیسے بوریوں میں دیتے تھے یا کیسے؟ اس نے کہا نہیں بوریوں میں تو نہیں دیتے تھے، لیکن گن کے نہیں دیتے تھے، بغیر گنے دیتے تھے. پیسے روپے پاکستانی نہیں، ڈالر دیتے تھے. اس وقت امریکہ بہادر کی ٹیلی ویژنوں پر بھی جہاد کی آیتیں پڑھی جاتی تھی کہ جہاد ہے جی، روس کے خلاف لڑو. اس کی دشمنی روس تھی کہ روس کو اس کو کمزور کرنا چاہتا تھا اور افغانستان کو مٹانا چاہتا تھا. ایک تیر سے دو شکار کیے، تین کیے، پاکستان کو انوالو کیا، پاکستان کے اندر آ کر اپنے راز پاکستان کے بھی جانے، افغانستان کو مارا، روس کو مارا. اب جناب افغانستان، پھر اس نے عراق کو الگ کر کے مارا، پھر لیبیا کو الگ کر کے مارا، فلسطین کو الگ کر کے مارا، شام کو الگ کر کے مارا، مصر کو الگ کر کے مارا. پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اب وہ ٹرمپ صاحب کا یہ ہے کہ اس نے جو اعلان کیے تھے انہوں نے، جی ہم ان کو وغیرہ کو ماریں گے، وہ وغیرہ اب رہ گیا ہے جی. وہ ایران ہے اور اپنی بھی فکر کرو، وہ تمہارے کوئی سگے نہیں ہیں، وہ آپس میں سگے ہیں، مسلمانوں کی کسی کی سگے نہیں ہیں. ہم تو جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں جناب یہ اور وہ. انہوں نے یہی پوچھنا تھی شیعہ ہو یا تسی رافضی ہو یا تسی ناسبی ہو یا تسی ابو بکر صدیق کا مندے ہو یا تسی علیہ مندے ہو یا کسا مندے ہو یا نہ مندے، تسی سبز پگڑی پاندے ہو یا چٹی پاندے ہو یا کالی پاندے ہو یا رتی پاندے ہو یا نیلی پاندے ہو. انہوں نے مسلمان ہیں سارے، ہمارے کو نہیں کرے راوے نہیں. اور ہم نے اپنے اپنے بابے پکڑے ہوئے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام پر باری قسم کی قسمیں اٹھاتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ضائع ہو گئے ان کی اعمال تو خسارہ ان کا مقدر ٹھہرا. جب مسلمانوں پر حالات کھل گئے، مسلمانوں کو حضور علیہ السلام نے کہا تو منافق دفع جاؤ، تو منافق دفع جاؤ میری وجہ سے. جب پتہ چل گیا تھے منافق مسلمان کے لوگوں کو یہ وہ ہیں جو اتنی باری باری قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں، یہ وہ نکلے. یہ وہ نکلے
خادم خدمت کر رہے ہیں. جب پول کھلے اندر سے جناب کیس پتہ چلا، ہاں جی امریکہ نے اتنے ڈالر دیے ہیں، برطانیہ نے اتنے دیے ہیں، سعودیہ نے اتنے دیے ہیں، وہاں پر اتنی زمینیں دی ہیں، اتنے پلاٹ ان کو دیے ہیں. جب کھلا وہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تھے، یہ تو دو نمبر نکلے، یہ تو دو نمبر نکلے. اللہ کہتے ہیں حابطن اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، یہ پریشان ہو گئے خسارے میں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لائے گا کہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. مومنوں کے لیے نرم، کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ وسیع علم والا ہے. اللہ نے کہا مومنو، ایمان والو سنو، اگر تم رائے ارتداد اختیار کرو گے تو اللہ کوئی اور قوم لے آئے. وہ سنو، حضور کے زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر پھر گئے تو تمہاری کوئی اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا، اللہ اور قوم لے آئے. اگر زمانہ مصطفیٰ کے پاکیزہ ترین لوگ، اعلیٰ مرتبہ والے لوگ جو ایمان کی معراج پا چکے، ان سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان سے پھر گئے تو اللہ دین کا محتاج نہیں، اللہ اور قوم لے آئے گا جن سے دین کا کام لے لگا. اور ان کی شان یہ ہوگی یحبہم ویحبونہ ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ کافروں پر بھاری ہوں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، وہ ڈریں گے نہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. ہمارے دور کی ہم لوگ کیا ہیں، ہم کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی پارٹیوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو شخصیت پرستی کر رہے ہیں، خدا کی پوجا چھوڑ کر اپنے لیڈر کو پوج رہے ہیں. یہ دور تو شخصیت پرستی کا دور ہے، یہ دور تو پارٹی پرستی کا دور ہے. سیاسی بھی سیاسی پارٹی کو پوجتے ہیں اور مذہبی پارٹی کو پوجتے ہیں. خدا کی بات کدھر ہے؟ اللہ سے کون محبت کرتا ہے؟ رسول سے کون محبت کرتا ہے؟ دین کی تابعداری کون کرتا ہے؟ ہم تو پوسٹیں بھی وہی شیئر کرتے ہیں جو اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کی ہیں، کسی دوسرے کی اچھی بات ہمیں لگتی نہیں. ہم تو اپنے ہی جناب ایک گڑھے کے اندر مینڈک کی ٹران کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، میں ایسی قوم لے آؤں گا تمہارا محتاج نہیں ہے. ان لوگوں کا اللہ محتاج نہیں تو اس دور کے ان پشموں کا کون کب محتاج ہے؟ دین کے کام اللہ خود کر رہا ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے دین کا بیٹھا ہوا. ہم چندے مانگ کر، بکسے لگا کر، پوری دنیا سے گدا کر بن کر پیسے مانگ کر ہم دین یہ دین کی خدمت ہے. دین کی خدمت تو وہ کر کے جنہوں نے اپنا لٹایا سب کچھ، مانگا نہیں کسی سے. ہم تو مانگ کے اپنے پلاٹ اور اپنے پلازے اور بڑے بڑے مال بناتے ہیں اور گاڑیاں پجاروں لیتے ہیں، اور ہم نے جناب فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں. پیسہ مدرسے کے نام پر تو بکرا مولوی صاحب کے تھا، محتمم صاحب جناب پونے کی کھاون، اور طالب علم کھاون جناب ساگ پالک تھا، وہ بھی جناب ایک گلاس لسی دیتے سارا پانی کسی دا. جی بالٹی بھری تھی لسی نہ تھے، ایک گلاس لسی دا، باقی سارے پانی کسی دا. دیکھ ساری بھری ہوئی ہے پانی نہ دے وچ 5 آلو پائے دے. یہ لنگر اچھی پھر لنگر ہے جی دال بلما سے لنگر ہے. بکرا تسی بھی لنگر کھانا، بکرا کی کھاندے ہو؟ یا بکرا بازار میں کسائیوں کے پاس بک جاتا ہے، یا مولوی صاحب روسٹ کر کے کھاتے ہیں، وہ بھی سالن نہیں بڑھا کے، کڑھائی کو ہی بڑھا کے کھائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے.
جب یہ آیت اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کی قوم ہوگی۔ وہ یمن والے لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں درا حال ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو دوست بناتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو تو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی غالب آنے والی ہوتی ہے۔ یہ آیا کریمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں ایک سائل آیا، اس نے آ کر کہا مجھے اللہ کے نام پر دے دو، تو کسی نے کچھ نہ دیا تو اس نے پھر کہا میں اللہ کے نام کا سوال کرتا ہوں مجھے دے دو، تو مولا علی نماز کی اللہ اوپر کے رکوع میں چلے گئے تھے، حالت رکوع میں تھے، آپ کے ہاتھ میں انگشتری تھی، آپ نے اس کو یوں عمل قلیل سے ایسے کیا اور انگشتی نیچے گر گئی۔ وہ سائل دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ گیا یہ انگوٹھی مجھے میرے لیے انہوں نے گرائی، اس نے انگوٹھی اٹھا لی، انگوٹھی اٹھا کر ابھی باہر نہیں نکلا تھا، دروازے ہی پر تھا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، دیکھا تو ایک سائل کھڑا ہے، کہا کیوں کسی نے کچھ دیا ہے، کسی نے کچھ دیا ہے تجھے، تم نے سوال کیا؟ اس نے کہا ہاں وہ جو آدمی نماز میں کھڑا ہے اس نمازی نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا تو وہ علی تھے، حضور خوش ہوئے، کہا اللہ نے ابھی آیت مجھ پر اندر نازل کی ہے، یہ آیت ابھی اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار ولی اللہ ہے، تمہارا دوست، ورسول اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اور وہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیتے ہیں درا حال ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں، یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ نافلہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت چونکہ پاس ہی تھے، انہوں نے جب مولا علی کی یہ شان دیکھی کہ حضور نے یہ آیت پڑھی ہے اور کہا کہ علی کے شان میں اتری ہے، حضرت حسان نے یہ شان یاد کر لی اور 4 مصرے کے دیوان حسان میں یہ موجود ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا، اے علی آپ تو وہ ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں دیا، زکاۃً فَتَتُّكَ النَّفْسُ یا خیر راکعی، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ آپ نے دی، میری جان آپ پر قربان ہو، بہترین رکوع کرنے والے ہیں، اے خیر راکع میری جان آپ پر قربان ہو۔ فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرُ وِلَایَةٍ، اللہ نے تیرے حق میں اعلیٰ بہترین ولایت کا حکم نازل کیا کہ جہاں اللہ نے کہا جس کا میں ولی اس کے رسول ولی اور اس کے علی ولی، فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرُ وِلَایَةٍ وَبَيْنَهَا فِي مُحْكَمَاتِ الشَّرَائِعِ، اور یہ آیت اللہ نے اپنی محکم آیات اور شریعت کے درمیان میں نازل کی، بالکل قرآن کے اندر یہ آیت رکھ دی، تو گویا حضرت حسان بن ثابت نے اس کی تفسیر کر دی کہ یہ آیت علی کی شان میں اتری، خود مصطفیٰ کی زبان سے ہو گیا کہ یہ حضور علی کی شان میں اتری۔ اب ادھر سے ولی اور مولا کا ایک ہی معنی ہے، ولیٌ
کبھی وہی معنی ہے جو مولا کا معنی ہے. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تمہارا مولا اللہ ہے. ورسولہ، اور تمہارا ولی تمہارا مولا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور تمہارا ولی اور مولا علی ہے. اسی لیے حضور نے غدیر قوم کے موقع پر اعلان عام کر دیا، لوگوں سنو، جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مصطفیٰ مولا، ومن کنت مولا فعلی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی، اس کا علی، اس کا علی. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جو ان تینوں سے دوستی رکھے. کن سے؟ اللہ سے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، وہ کہانیاں نہیں ہیں، قرآن ہے. اکھن کھول کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، قرآن ہے. جو اللہ سے دوستی رکھے، رسول سے دوستی رکھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والا بھی وہ جڑا پہلا مومن، جڑا پہلا مومن کون؟ پہلا مومن. لوگ کہتے ہیں جی مومن تو پہلے، لیکن وہ بچے تھے. ابو بکر اس وقت بالغ تھے، تو مردوں میں ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں علی ایمان لائے، عورتوں میں سیدہ زہرا پاک ایمان لائے. چلو بچے ہی تھے، ایمان تو زیادہ جی. اور عمر کتنی جب علی نے ایمان لایا؟ 10 سال. کتنی؟ 10 سال جی. میرے شاہ جی نے رات کو ایک نقطہ بیان کیا. شاہ جی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے جس میں کہا حضور سے جب حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا تو بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اس وقت تھی 9 سال. تو سارے محدثین شارحین اس کا جواب لکھتے ہیں جی عربوں کے اندر جو ہے عورت جو ہے وہ 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے. عربوں میں بچی عورت 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے. شاہ جی نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ 9 سال کی بالغ ہیں، علی 10 سال کا نابالغ ہے. عائشہ صدیقہ 9 سال کی ہیں اور انہیں مردوں بالغوں میں شامل کیا گیا کہ حضور سے نکاح ہوا. بخاری کی حدیث ہے. تو وہ تو بالغ ہیں، اور علی کے ایمان کی بات نہیں کہ وہ تو ابھی بچے تھے، نابالغ تھے. عائشہ صدیقہ 9 سال کی بالغہ ہیں اور علی جو ہے وہ 10 سال کا نابالغ ہے. اسے بچوں میں شامل کر لیا. گڑبڑ تو کچھ ہے نا، کوئی رولا تو ہے نا جی. جو اللہ سے دوستی کرے، رسول سے دوستی کرے، اور جو ایمان والوں سے علی سے دوستی کرے، اللہ نے کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے. وہ اللہ کے گروہ میں آنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، علی سے محبت کرو. اپنا مولا خدا کو بناؤ، اپنا مولا رسول کو بناؤ، اپنا مولا علی کو بناؤ، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا گروہ ہے. حزب اللہ یہ ہے. وہ کراچی والی حزب اللہ جماعت نہیں ہے، وہ تو خارجیوں کی جماعت، وہ خوارج ہیں. اصل حزب اللہ کون ہے؟ اصل حزب اللہ وہ ہے جو اللہ سے، رسول سے اور علی سے محبت کرنے. فرمایا جو حزب اللہ هم الغالبون.